میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاش علیم ڈیوڈ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ شمعون کی دعا ہے، جو لوکا 2 باب اور اس کی 25 سے 30 آیات میں بیان ہوئی۔ لوکا جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اور یہ واقعہ کسی اور انجیل میں بیان نہیں ہوا۔ لوکا کی انجیل کے مطابق شمعون جو ہے وہ ایک خدا ترس اور راست باز آدمی ہے۔ اس کو یہ مکاشفہ حاصل تھا کہ جب تک تو خدا کو نہیں دیکھے گا، نجات کو نہیں دیکھے گا، تو اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ وہ یہودی ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، لیکن کیونکہ شریعت نجات کا خاکہ دیتی ہے اور نجات نہیں دیتی پر نجات دینے والے تک پہنچاتی ہے، اس لیے شمعون جو ہے وہ اتنی اچھی طرح پیروی کرتا ہے شریعت کی کہ خداوند کو اس کی یہ پیروی پسند آئی، اور اس کے نتیجے میں اس نے اس نجات کا جو ہونی تو دنیا کو حاصل ہے، لیکن اس میں شمعون بھی شامل ہے۔ خداوند نے شمعون کو یہ مکاشفہ دیا، یہ وعدہ کیا کہ جب تک تو میری نجات کو دیکھے گا نہیں، تو اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے والدین یوسف اور مریم جب خداوند کو لے کر آئے ہیکل میں کہ قربانی چڑھائے، کیونکہ ہر پلوٹا جو تھا وہ خداوند کے حضور حاضر کیا جاتا تھا، تو جب وہ ہیکل میں آئے تو شمعون جو تھا وہ ہیکل میں نہیں تھا۔ کمال ہے جی، جلال ہی جلال ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں نہیں تھا، لیکن خداوند یسوع ہیکل میں آ گیا تھا اپنے والدین کے ساتھ۔ لکھا ہے شمعون روح کی ہدایت سے آیا، وہ کہیں اور تھا، لیکن پاک روح نے اس سے کہا چل بیٹا، وہ آ گئے۔ اس قسم کی یاد دہانیاں اور یقین دہانیاں جو پاک روح ہمیں کراتا ہے، آپ یقین جانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی بدن میں کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں، کچھ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم خداوند کی لسٹ میں موجود ہیں تو وہ کچھ آگے پیچھے ہونے نہیں دیتا۔ شمعون کو نہیں پتا تھا کہ خداوند کس دن ہیکل میں آئے گا، یقیناً وہ کبھی نہ جاتا وہاں سے، لیکن خداوند اپنے وقت کا مالک ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ اپنی مرضی سے وقت پر چلتا ہے، وقت کو چلاتا ہے۔ خداوند اپنے وقت پر بچے کی صورت میں ہیکل میں آیا، اور شمعون وہاں نہیں تھا، لیکن خداوند نے اس حصے کو جو اس کی زندگی کا لازمی حصہ تھا، اس واقعے کو جو اس کی زندگی کا لازمی حصہ تھا، اس کو ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ خداوند نے اس کو کہا کہ چل بیٹا، وہ آ گئے ہیں۔ لکھا وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور اس نے خداوند یسوع کو دیکھا۔ اگر آپ وائز کی کتاب دیکھیں تو وائز کی کتاب میں لکھا ہے، پہلے باب کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی، لیکن میرے عزیزو نیا عہد نامہ میں بتاتا ہے کہ جو آنکھ یسوع کو دیکھ لیتی ہے وہ آسودہ ہو جاتی ہے۔ اس آنکھ میں پھر دنیا اور دنیا کی خواہش مٹتی چلی جاتی ہے، اس کو دنیا میں رہنا نفع کا کاروبار نہیں لگتا، اور یہی کام شمعون نے کیا۔ اس نے خداوند کی حمد گائی اور اس نے کہا کہ خداوند میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اب تو سلامتی سے مجھے رخصت کر۔ جو لوگ مسیح کو دیکھ لیتے ہیں، جو نجات کو پا لیتے ہیں، ان کی آنکھیں خداوند پر لگ جاتی ہیں، دنیا سے ہٹ جاتی ہیں،
اور خداوند پر لگ جاتی ہیں. اور شمعون نے یہی کیا. وہ زندگی کی خواہش نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خداوند مجھے اور لمبی عمر دے، تجھے بڑھتا دیکھوں، تیرے کاموں کو دیکھوں، تیرے معجزات کو دیکھوں. نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا. اس نے اور تیتس ڈاکو نے ایک ہی بات کہی، اب تو سلامتی سے رخصت کر. جب تیتس ڈاکو ایمان لایا تھا تو اس نے خداوند سے یہ نہیں کہا تھا، جب خداوند نے سے وعدہ کر لیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند مجھے اتار دے، میں جاؤں اور تیری منادی کروں. نہیں، اس کا دل اٹھ گیا دنیا سے، اور اس نے اپنے ساتھی ڈاکو سے کہا کہ ہم تو وہی سزا پا رہے جو واجب ہے. شکایت نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، اور کی خواہش نہیں ہے. اور یہی بات شمعون نے کی. اس نے کہا کہ تو اب مجھے سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میں نے تیری نجات اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اور پولس رسول بھی یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے جینا مسیح ہے اور مرنا نفع ہے. جو آنکھیں خداوند کو دیکھ لیتی ہیں ان کی نظریں پھر دنیا سے ہٹ جاتی ہیں. شمعون جو ہے وہ موت کی باتیں کر رہا ہے، پر وہ مرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اس بات کو یاد رکھیے. وہ پرانے عہد نامے کے مطابق لوگ موت سے ڈرتے تھے، چاہے وہ نبی تھے، چاہے وہ بادشاہ تھے، وہ کاہن تھے، وہ فقی تھے، وہ ڈرتے تھے. اور شمعون بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے، اسی دور کے لوگوں میں سے ایک ہے. لیکن شمعون جو ہے وہ موت سے ڈر نہیں رہا، بلکہ اس نے موت کے اس بھید کو پا لیا کہ یہ منتقل ہونا ہے، اور یہ بہتر ہے کہ میں مسیح کے پاس جا کے رہوں. دنیا میں رہ کے میں کیا کروں گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ اس دنیا سے اٹھ گیا. اور اب غور کیجئے کہ ایک ایماندار، ایک نیک آدمی جو ہے، اس کی زندگی اور اس کی موت کتنی پرسکون ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اب خدا کے ساتھ اس کی صلح ہو گئی ہے. اب موت کا ڈنگ کہیں بھی نہیں رہا، اب خوف زدگی کا عالم کہیں بھی نہیں رہا. پرسکون ہے وہ. اور میں ایک بار پھر کہوں گا، وہ مرنے کی خواہش کر رہا ہے، کوشش نہیں کر رہا. نجات کی، مسیحی کی نجات کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ نجات امید اور ایمان کو اجاگر کرتی ہے، موت کے بعد کی مبارک حالی کو بیان کرتی ہے. غور کیجئے آج ہم کہاں ہیں اور شمعون جو ہے وہ کہاں ہے. آج کتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ روح سے معمور ہیں. کتنے لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، جو کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں روح القدس نے مجھ سے یہ فرمایا. لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کے بعد کی جو گواہی ہے، کیا وہ شمعون کے برابر کی ہے؟ یا پھر لالچ اور مغروری اور گھمنڈ اور جھوٹ وہ ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی خداوند یسوع کو دیکھے، پاکرو کو دیکھے، پاکرو کو حاصل کرے اور پھر دنیا کی خواہش اس میں سے نہ مٹے. گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ آلودہ زندگی نہیں ہو سکتی. غلطیاں، خامیاں ہم سب کرتے رہیں گے کیونکہ ہم بدن میں ہیں. لیکن کتنی، کس حد تک، کتنی بار؟ کیا داؤد بادشاہ نے بتسبا کے بعد کسی کو اٹھایا؟ نہیں اٹھایا. کیا پطرس نے خداوند کا انکار کرنے کے بعد دوبارہ کیا؟ نہیں کیا. الٹی سلیب لے لی اس نے
انکار نہیں کیا. انکار کرتا تو وہ اور اس کا گھرانہ زندہ رہتے. کیا پولس رسول نے جب گلوٹن سے اس کا سر کاٹا جا رہا تھا کیا اس نے انکار کیا؟ اس کے تو کٹے ہوئے سر سے 3 دفعہ آواز آئی یسو یسو یسو، اور روم میں وہ 3 جگہ چشمے آج بھی موجود ہیں. برتلمائی جس کو نتنیل بھی کہا گیا ہے، جب اس کی زندگی کھال اتاری گئی تو کیا اس نے انکار کیا؟ نہیں کیا. وہ کر سکتے تھے. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ سب کے پاس موقع ہے کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کا، لیکن وہ ایک بہتر جہان، ایک بہتر شہر کی تلاش میں تھے. آسمان کی بادشاہی جو ہے اس شخص کو کبھی نہیں مل سکتی جس کے اندر دنیا اور دنیا کی خواہش شدت سے پائی جاتی ہو. غور کیجئے ہماری تاریخ کتنی رچ ہے خدا کے کاموں سے، ایمانداروں کے کاموں سے، ایمانداروں کی گواہیوں سے، ان کے نمونوں سے، اور ہم کہاں ہیں؟ غور کیجئے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کریں. تو جب میں کہتا ہوں شیئر کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں، خداوند کی باتیں بہتوں تک پہنچے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. جیتے رہے.